اللہم صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ آباد مردہ آباد اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل فرجہم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البدری الابتغی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وحیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامیر المومنین امام المتقین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسلام والتسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق والاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے. ارباب علم، ارباب ادب، ارباب دین، ارباب دانش، ارباب فہم، ارباب ذکا، ارباب منبر، ارباب محراب، ارباب زبان، ارباب قلم، ارباب شعر، ارباب شعور، ارباب ولا، ارباب عزا. آج ہم عشرہ محرم الحرام 1448 کے تیسرے مرحلے گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو اعلان کیا ہمارے عباس رضا رانا صاحب نے، میں اس کی تائید کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ دام درم قدم سخن اپنا کنٹریبیوشن، اپنا تعاون آپ فرماتے رہیں. یا علی کہہ کے ذرا زور لگا دے اے قوم، یا علی کہہ کے ذرا زور لگا دے اے قوم، تاکہ سڈنی میں یہ تحریک علمدار چلے. یہ جو تحریک ہے اسے زندہ رکھیے، جو موومنٹ ہے اسے زندہ رکھیے، اسے طاقت دیجیے. یہی تحریک اصل تحریک ہے. اور جو ہمارا پیسہ ہے، جو ہماری دولت ہے، جو ہمارے ایسیٹس ہیں، جو ہمارے پوری یہ جو سرمایہ ہے، یہ بینکوں میں نہیں ہے، یہ لاکرز میں نہیں ہے، یہ اصل میں ان بچوں کی شکل میں ہے.
ہماری دولت یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہمارا فیوچر ہیں، جو ہمارے اسکولز میں ہیں، جو ہمارے مدرسے میں ہیں. انہیں خدا کے واسطے یہ جو علمدار اسکول ہے، یہ فرش ازاں ہے، جو سینٹرز ہیں، ان سے جوڑے رکھیے. ہمیں نے گیس ہوئے تہذیب بھی سنوارے ہیں، فراز دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں. ہمیں نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے، یہ مجلسیں نہیں تعلیم کے ادارے ہیں. ہمارے تحسین زیدی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اور ہماری وہ بہن جو روز گزارش کرتی ہیں جن کی بیٹی بیمار ہے، اور جن لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ آپ دعا کر دیں، ان سب کی جانب سے میں کہوں گا. بلکہ ہماری یہ 2 بچے، ابھی تو 2 بچوں نے کیا عمدہ پڑھا، ایک عابد نے ایک احد نے اور ایک محسن نے، اور ایک نے اردو میں جو خدائے سخن میر انیس نے، یہ اپنی اپنی طبع ہے یا ساکنانے خل تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند. یعنی جب اردو میں اس بچے نے پڑھا تو خدائے سخن میر انیس تک پہنچا، کمال کر دیا. اور ایک بچے نے جو انگریزی میں خراج عقیدت پیش کیا. بچوں کو انگریزی سیکھیں تو سیکھنے دیجئے، کوئی بندش نہ لگائیے. یہ بچے، یہ جنریشن، یہ نسل کوئی دیوار وار نہیں پسند کریں گے. یہ ایک دریا ہے، بہنے دیجئے. یہ انگریزی میں اتنے کم سے کم پرفیکٹ ہو جائیں کہ انگریزوں کو شیعہ بنائیں، انگریزی بولنے والوں کو شیعہ سکھائیں. اس لیے ان کو جس لائن میں جائیں بس ان کو آپ آبزرو کرتے رہیے. بس عشق اہل بیت اصل چیز ہے. زبان تو ایک لباس ہے، تو زبان کوئی بھی ہو مگر ہر زبان میں اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد میں احد اور محسن نے پڑھا. اب یہ 2 بچے روز پابندی سے آتے ہیں، عابد اور محسن. اے شہزادہ علی اصغر، آپ عابد اور طٰہٰ، شہزادہ علی اصغر، ان کو قوت گویائی عطا کر، اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ بے زبان ہیں جنہوں نے بولنے والوں کی بولتی بند کر دی. اور بولنا کسے کہتے ہیں یہ آپ نے بتایا. کھیلتے کھیلتے اصغر کو خیال آیا ہے، باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا ہے. 6 مہینے کے مجاہد کو جلال آیا ہے، آستیں الٹے ہوئے بانوں کا لال آیا ہے. تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے ہیں، حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے ہیں. ان تمام بیماروں کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد. اب میں امام علی اور نہج البلاغہ کے موضوع پہ جو میرا سلسلہ گفتگو ہے، اس کے تیسری گفتگو میں شامل ہو رہا ہوں. یہ قرآن اور اہل بیت کا عقیدہ مشترکہ ہے جو غیر اختلافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے. دنیا نہیں تھی مگر ہدایت کا انتظام تھا. دنیا نہیں رہے گی مگر ہدایت کا انتظام رہے گا. ہادی دنیا سے پہلے بھی ہیں، دنیا کے ساتھ بھی ہیں، دنیا کے بعد بھی ہیں. امتیں بعد میں پیدا ہوئیں، ہدایت بعد میں پیدا ہوئی. امتیں بعد میں پیدا ہوئیں، ہدایت پہلے پیدا ہوئی. اس لیے کہ اس کا یہ خالق آفاق و انفس کا ایک عجیب کرم ہے کہ اس نے پیاسے بعد میں پیدا کیے، پانی پہلے پیدا کر دیا، بھوکے بعد میں پیدا کیے، غذا پہلے پیدا کر دی، گھر بنانے والے بعد میں، زمین کا فرش پہلے، آسمان کی چھاؤں لینے والے بعد میں، آسمان کا شامیانہ پہلے، دریا چلانے والے، دریا میں کشتی چلانے والے بعد میں، دریا کی روانی پہلے، سمندر میں ڈوبنے والے بعد میں مگر سمندر پہلے، آسمان میں سفر کرنے والے بعد میں، ہوائیں پہلے، پہاڑ پہ چلنے والے بعد میں، پہاڑ پہلے. تاکہ کوئی یہ نہ کہے مجھے بھوک لگی تھی اور غذا نہیں تھی، مجھے پیاس لگی تھی اور پانی نہیں تھا. بچہ رحم مادر میں بعد میں آتا ہے، سینے میں کوثر و تسنیم اللہ پہلے بھیج دیتا ہے. مشکلیں بعد میں، مشکل کشا پہلے، حاجتیں بعد میں، حاجت روا پہلے. آدم اپنی نو قوم سے پہلے، نو اپنی قوم سے پہلے، موسیٰ اپنی قوم سے پہلے، عیسیٰ اپنی قوم سے پہلے، موسیٰ اپنی قوم سے پہلے، حام اپنی قوم سے پہلے، سام اپنی قوم سے پہلے، متوشلخ اپنی قوم سے پہلے، یارد اپنی قوم سے پہلے، قینان اپنی قوم سے پہلے، ابراہیم اپنی قوم سے پہلے، 1.25 لاکھ انبیاء اپنی اپنی قوم سے پہلے، اور 14 ہادی 1.25 لاکھ سے پہلے.
اس نے ہدایت کے لیے انتظام کیا، کبھی نبوت کی شکل میں، کبھی رسالت کی شکل میں، کبھی امامت کی شکل میں۔ سب سے پہلے نبی کا نام آدم، سب سے پہلے رسول کا نام نوح، اور سب سے پہلے امام کا نام ابراہیم، یعنی ذریت ابراہیم سے امامت چلتی ہے، ذریت نوح سے رسالت چلتی ہے، ذریت آدم سے نبوت چلتی ہے۔ لیکن نبوت کا سلسلہ ایک ٹائم پہ ٹھہر جائے گا، اور رسالت کا سلسلہ ایک ٹائم پہ ٹھہر جائے گا، مگر ہدایت کا سلسلہ باقی رہے گا، اور تب امامت کی شکل میں قائم رہے گا۔ لیکن اللہ نے ہر دور کے ہادی کو محدود بنایا، آدم کو نبی بنایا، مگر انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم صرف زمین کے خلیفہ ہو، آسمان کے نہیں۔ ابراہیم جیسے پیغمبر کو خلت بھی دی، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، مگر اب امامت کا تاج دیا۔ مگر امامت کا تاج کتنا مشکل ہے۔ آدم نبی پہلے سے تھے، رسول پہلے سے تھے، خلیل پہلے سے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تب ہم نے ان سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب تم امام بنائے جاتے ہو۔ معلوم ہوا امامت رسالت سے بڑا منصب ہے، امامت نبوت سے بڑا منصب ہے، امامت خلت سے بڑا منصب ہے، لیکن ان کی بھی امامت کو محدود رکھا۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں صرف لوگوں کے لیے امام بنایا، لیکن اگر عالمینی طور پہ دو عالم کے لیے کوئی ہادی بنایا تو وہ رسولوں میں محمد رحمت للعالمین، اور ولیوں میں مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مگر ترجمہ کرنے والوں نے پرابلم پیدا کی۔ اب جب قرآن کا ترجمہ کیا گیا تو قرآن کے نیچے قرآن لکھا گیا، اسکول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن جب نبی کا ترجمہ کیا گیا نبی کے نیچے نبی رکھا گیا، رسول کا ترجمہ کیا گیا رسول کے نیچے لفظ رسول رکھا گیا ہر لینگویج میں۔ لیکن چونکہ امامت سے بغض تھا اس لیے قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے امام کا ترجمہ کرنے میں کام لیا کہ امام مانے بادشاہ، تاکہ دھیرے دھیرے ہر بادشاہ کو امام بناتے رہیں۔ کام تو صحیح تھا، امام کو بادشاہ کہنا کوئی بری بات نہیں، لیکن نیت غلط تھی کہ آج ہم امام کو بادشاہ کہیں گے تو کل کے جتنے بادشاہ ہیں ہم ان کو بھی امام کہنے لگیں گے۔ نتیجے میں یہی ہوا کہ رسول نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے، کبھی کہا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، کبھی کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کبھی کہا میرے بعد 12 وصی ہوں گے۔ تعداد تو سب نے وہی لی، مگر اپنے اپنے کردار بدلنا شروع کیے۔ معلوم یہ ہوا جب تعداد رسول والی لی تھی تو امام بھی رسول والے لے لیتے، مگر چونکہ نیت خراب تھی اس لیے 4 پہلے بنائے، 3 اپنی طرف سے ضد کی، 1 ہمارا والا لیا۔ اب اس کے بعد میں 5ویں نمبر پہ اسے لیا، کاتب وحی بنایا، 5ویں نمبر پہ یزید کو لیا، 6 نمبر پہ فلاں کو لیا۔ بعد والی کتاب لکھنے والوں نے کیا یہ بڑی غلطی ہو گئی، فاسق و فاجر کو تم نے امام بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اس لیے اس کی خلافت کو ہٹا کے فلاں کو رکھو۔ معلوم ہوا وہ خلیفہ کبھی بنو امیہ کے بادشاہ خلافت میں شامل کیے گئے، کبھی بنی عباس کے بادشاہ خلافت میں شامل کیے گئے، کبھی لا کے ترازو پہ رکھتے ہو کبھی ہٹاتے ہو۔ خلیفہ نہ ہو گئے تمہارے میڈک ہو گئے جن کو تولتے تولتے تم پریشان ہوئے جا رہے ہو، اور کوئی ترازو کے پلڑے پہ رکنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ میرے نبی نے کہا میرے بعد 12 امام ہوں گے جن میں پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے۔ اچھا، ہر دنیا کے صحاح 6 میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں، مشکات میں، ہر جگہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے۔ پہلے اور آخری میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر بیچ والے تم نے رکھے۔ اب جب تم نے بادشاہ بنانا شروع کیا، سلام ہو ہمارا اجمیر کے اس بزرگ پہ خواجہ معین الدین چشتی نے، جس نے یہ جھگڑا بھی ختم کر دیا۔ اگر تم امام کے معنی بادشاہ بنانا چاہتے ہو تو بھی کوئی بادشاہ سوائے آل محمد کے نہیں ہے۔ شاہ است حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در درست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ بادشاہ اگر کوئی ہے تو حسین ہے، لیکن جب ہم نے بادشاہت کی بھی بات قرآن کریم سے پوچھی تو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اللہ نے بنوایا۔ اب آئیے یہاں سے میں مجلس کو گریز دے رہا ہوں۔ امام کیا ہے؟ میرا سبجیکٹ ہے امام اور نہج البلاغہ۔ امام کیا ہے آپ سمجھیے، قرآن سے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن اب جو قرآن سے پڑھ رہا ہوں قرآن کی تائید نہج البلاغہ سے ہوتی ہے، نہج البلاغہ کی تائید قرآن سے ہوتی ہے۔ لیکن آج پہلا واقعہ جو میں اس ممبر پہ علمدار سینٹر سے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ توریت بھی ہے، زبور آج ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن زبور کی جتنے بھی پارٹ ملتے ہیں سب میں اس کی تائید ملے گی کہ زبور میں بھی ہے، اور یہ نیو ٹیسٹامنٹ بھی ہے، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی ہے۔ حضرت شموئیل پیغمبر کا زمانہ ہے، بڑے پیغمبر ہیں، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، توریت میں بھی ذکر ہے، بائبل میں بھی ذکر ہے، نئی بائبل میں بھی ہے، پرانی بائبل میں بھی ہے، زبور میں بھی ان کا ذکر ہے۔ حضرت شموئیل پیغمبر کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، بہت ظالم، جس کا کام ہی تھا عورتوں کو بیوہ بنا دینا، بچوں کو یتیم کر دینا، گھروں کو اجاڑ دینا، کبھی مصر پہ حملہ کر دینا، کبھی فلاں جگہ حملہ کر دینا، جس کو گلوت کہا گیا ہے، جس کو قرآن نے جالوت کہا ہے، جس کو کہیں اتنا پشتم کہا ہے، کہیں گلگامش کہا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا کہ سب پہ ظلم کیا کرتا تھا، قوم پریشان تھی۔ تو اس وقت شموئیل پیغمبر کے پاس آئے کہ آپ کوئی ایسا بادشاہ بنائیں جو اس سے حکومت کو چھین کے اپنے اختیار میں لے، تاکہ ہم کو امن ملے، ہم کو امان ملے، ہم کو بھائی چارہ ملے، ہم کو محبت ملے، ہم کو اخوت ملے، ہم سکون سے زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ سے دعا کی حضرت شموئیل پیغمبر نے کہ کوئی بادشاہ بنا دے۔ اللہ نے کہا کہ کچھ بھی بندے کو بنانے کا حق نہیں ہے، نہ نبی بنانے کا حق ہے، نہ امام بنانے کا حق ہے، نہ بادشاہ بنانے کا حق ہے۔ ان کو تھوڑا سا امتحان لو، امت والوں کو بلاؤ اور کہو کہ ہم ایک بادشاہ بھی بنائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں نبوت بھی عطا کریں گے، اور اس کا ایک علمدار بھی بنائیں گے، لیکن تم سب جمع ہو جاؤ۔ 18,000 حضرت شموئیل کے پیغمبر کے زمانے میں مصر کے کنارے لوگ جمع ہوئے، اور جب جمع ہوئے تو کہا کہ تمہیں امتحان دینا ہوگا، اس بادشاہ سے لڑنے کے لیے تمہیں سمندر کے کنارے چلنا ہوگا۔ اب جو لوگ چلنے لگے شموئیل کے ساتھ تو پھر عجیب و غریب کیفیت آئی کہ بادشاہ کسے بنائیں، بادشاہ کسے بنائیں؟ کہا یہ جو طالوت ہے یہ بادشاہ بنے گا، لیکن طالوت کے ساتھ اب جو علمدار بنے گا وہ علمدار کون ہوگا؟ کہا میرے پاس ایک تابوت سکینہ ہے، فرشتے خود اٹھا کے جس کے دروازے پہ لے آئیں گے وہ بادشاہ بنے گا۔ طالوت کے دروازے پہ تابوت سکینہ آیا، تابوت سکینہ کو کھولا گیا، کہا اس میں موسیٰ کی زرہ رکھی ہوئی ہے۔ العلم فی البسطۃ فی العلم والجسم، جو علم میں بھی مضبوط ہو، جو جسم میں بھی مضبوط ہو، اور اس کی کوالیفیکیشن صرف یہ ہے کہ وہ زرہ، وہ جو لوہے کی جالی کا کرتا ہے وہ جو موسیٰ پہنا کرتے تھے، یہ جس کے بدن پہ آ جائے گا وہی ہمارا علمدار بنے گا، وہی ہمارا علمدار بنے گا۔ میں آپ کو بڑے نازک مرحلے پہ لے کے آیا، جس کے پاس بھی یہ وہ شخص آئے جس کو یہ ذرا فٹ ہو جائے، جو بسطتاً فی العلم بھی ہو، بسطتاً فی الجسم بھی ہو۔ یہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، توریت بھی پڑھ رہا ہوں، انجیل بھی پڑھ رہا ہوں، وہی بادشاہ بنایا جائے گا۔ لیکن اب جب توریت کے بعد میں، طالوت کے بعد میں علمدار بنانے کی بات آئی تو کہا کہ یہ زرہ جس کے اوپر فٹ ہوگی، اب جو زرہ فٹ ہونے کی بات آئی تو کہا لے آؤ اپنے اپنے بیٹوں کو۔ تو وہ آیا، وہ واپس گیا، جیسے ہی لوہے کی زرہ رکھی کاندھے ٹوٹنے لگے۔ دوسرا آیا، وہ واپس گیا، جیسے زرہ پہننے لگا وہ سینہ زمین میں دھسنے لگا، کبھی کوئی خود زمین میں دھسنے لگا۔ تو ایک بزرگ آئے، ان کے پاس 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ پہلا بیٹا آیا، زرہ پہننے کی کوشش کی، اس کے کاندھے ٹوٹ گئے، وہ واپس گیا۔ دوسرا بیٹا آیا، زرہ پہننے کی کوشش کی، اس کا سینہ دھسنے لگا، وہ واپس گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اس کے کاندھے ٹوٹنے لگے، وہ واپس گیا۔ کہا کہ اب اور کوئی؟ کہا چوتھا بیٹا ہے، مگر اتنا لہیم شہیم نہیں ہے، قد و قامت میں اتنا نہیں ہے، بڑا متناسب ہے، اس کا نام قرآن نے بتایا داؤد۔ ایک طرف سے شموئیل پیغمبر اور ایک طرف سے طالوت نے حضرت داؤد کو، حضرت موسیٰ کو لوہے کی جالیوں والا کرتا پہنایا، وہ بالکل مناسبت سے فٹ ہو گیا۔ کہا یہی علم لے کے چلے گا۔ اب سمجھ میں آیا علم داؤد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
چاہے داؤد طالوت ہو چاہے داؤد کربلا ہو، 10 سال کا فرق ہے کہ اب یہ ایک جنگ ہوگی سمندر کے کنارے، 18,000 کا لشکر چلے گا۔ قرآن کی آیت آئی جب یہاں سے چلے گا یہ لشکر تو لوگ بہت پیاسے ہوں گے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے لوگ ہوں گے، زبان منہ کو باہر آ رہی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کربلا نہیں ہے، معرفت کی کمی ہے۔ ابھی ہم نے اس نگاہ سے قرآن کو پڑھنا نہیں شروع کیا۔ اللہ نے کہا جو اس سمندر سے گزرتے وقت پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ قرآن کی لفظیں ہیں فشرب فلیس منی، جو اس پانی کو پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ فاغترف غرفۃ بیدہ، لیکن وہ جو ایک چلو پانی لے کے زمین میں پھینک دے گا پانی کو وہ ہم میں سے ہوگا۔ مفسر قرآن نے بتایا کہ 18,000 میں سے سب نے پانی پی لیا، صرف 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ وہی داؤد کے ساتھ تھے، وہی طالوت کے ساتھ تھے، مگر آج تک کسی مفسر نے نہیں بتایا۔ یہ تو بتایا کہ یہ 313 فلاں 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 کر کے گنتی بتائی، انہوں نے پانی نہیں پیا، مگر ایک کیریکٹر نہیں ملتا جس نے چلو میں پانی لیا ہو، پانی کے منہ پہ مارا ہو۔ اب سمجھ میں آیا، ریپاریا نائٹ کے تحت حضرت علی اکبر کے نام امام حسین نے کربلا کی زمین اس لیے لکھائی تھی کہ ریپارین ایکٹ میں آج بھی انگلش میں جب آپ پڑھیں گے تو اس رول میں لکھا ہوا ہے کہ دریا کے کنارے کا جو صحرا خریدے گا آدھا دریا اس کے نام ہوگا۔ حضرت عباس نے بیچ دریا میں علم گاڑ کے بتایا تھا کہ یہاں تک کا دریا ہم خرید چکے ہیں۔ یا علی، اور اس کے بعد چلو میں پانی لے کے فرات کے منہ پہ مار کے بتایا تھا وہ جو شموئیل کے زمانے میں قرآن کی آیت آئی تھی، آیت آ گئی تھی، مصداق کا انتظار تھا، جس کے لیے وہ آیت آئی تھی اس کا نام عباس ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب قرآن کی کڑیوں کو ملائیے، داؤد سے بڑے 3 بھائی، 10 سال کا فرق، ذرا فٹ نہیں آئی وہ بھی واپس گیا، ذرا فٹ نہیں آئی وہ بھی واپس گیا، ذرا فٹ نہیں آئی وہ بھی واپس نہیں گیا۔ اس کا مطلب خود داؤد کے 3 سگے بھائی داؤد کے برابر نہیں ہیں۔ یہ بھی بتا دوں، حضرت ابو طالب کو بھی حضرت عمران کو بھی اللہ نے 10 سال کے بعد 4 بیٹے دیے، حضرت جعفر حضرت علی کے سگے بھائی، حضرت طالب حضرت علی کے سگے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی، 10 سال کا فرق۔ جو داؤد کے بھائیوں میں سن کا فرق تھا وہی علی کے بھائیوں میں، لیکن علی کے بھی 3 سگے بھائی علی کے برابر نہیں ہو سکے، تو گھر کے 3 برابر نہیں ہو سکتے، باہر کے والے برابر ہو جائیں گے۔ آئے آئے آئے، برابر نہیں ہوئے۔ تو حضرت داؤد کے پاس جب ذرا فٹ آ گئی تو کہا اب جس کے سامنے یہ ذرا فٹ آ گئی ہے، حضرت طالوت نے کہا جس کو یہ ذرا فٹ آ گئی ہے وہی وقت کے جالوت کا سر کاٹ کے لائے گا۔ اس سے پہلے جو لوگ لڑنے گئے ان کی تلوار یا تو اس کے ٹخنوں تک آ گئی یا گھٹنوں تک آ گئی، یوں مار لیا مگر سر کاٹ کے نہیں لا پائے۔ حضرت داؤد گئے، موسیٰ کی زرہ پہن کے گئے، ایک حملے میں جالوت کا سر کاٹ کے لے آئے۔ جیسے ہی جالوت کا سر کاٹ کے لے آئے، حضرت طالوت نے کہا تم ہی میرے وصی ہو، تم ہی میرے جانشین ہو، تم ہی میرے وزیر ہو، تم ہی میرے خلیفہ ہو، تم ہی میرے علمدار ہو۔ حضرت داؤد کو حضرت طالوت نے اپنا داماد بنایا، بیٹی دی۔ حضرت طالوت کی بیٹی سے حضرت داؤد کو ایک بیٹا ہوا جسے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا گیا۔ ریلیٹ کر رہے ہیں آپ میری مجلس کو جہاں سے میں چلا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ داؤد کا بیٹا،
क्वालिटी मूसा की जरा फिट आ जाए। हाय हाय, समझ में आई एक बात कि वक्त के जालूत का सर वही काटता है और वही मासूम कहलाएगा जिसके ऊपर मासूम की पोशाक, मासूम की जरा फिट आ जाए। कभी सोचा 13 बरस के अब्बास ने सिफ़ीन के मैदान में अपने बाबा अली का कुर्ता क्यों पहना था? जालूत का सर काट के ले आए, बेटी भी ब्याह दी, नवासा तालूत का पैदा हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना दिया। अब मैं क्या अर्ज करूं, ये दाऊद के किस्से नहीं हैं, ये अली के कसीदों की तमीद है। कुरान में कोई वाकया किसी नबी का उस नबी के लिए नहीं है, अली के लिए है। ये मेरा चैलेंज है, हम ना समझ पाए तो अलग बात है। दाऊद के 3 भाई 10-10 साल के बड़े, मगर चूंकि मनसब मिलना था दाऊद को, अली के 3 भाई 10-10 साल उम्र में बड़े, मगर इमामत मिलनी थी मौलाए कायनात को। अब कहूं, दाऊद एक जालूत का सर काट के ले आए, एक बेटा बादशाह बना। चूंकि वो छोटा मरहब था, अली वक्त के बड़े मरहब का सर काट के ले आए, मरहब का भी सर काट के ले आए, अंतर का भी सर काट के ले आए, हारिस का भी सर काट के ले आए। अरे 81 जंगों को एक अली ने फतह की, तो फिर दाऊद का एक बेटा बादशाह बना, अली के 11 बेटे बादशाह बने। अरे सुलेमान की हुकूमत खत्म हो गई, अली के बेटों की इमामत कयामत तक खत्म नहीं होने वाली। थोड़ा थोड़ा सा करीब आइए आप लोग, थोड़ा सा और करीब आ जाइए, जरा जरा सा और मेंबर के करीब। अलमदारे वफा में, अलमदारे वफा से बदनसीबी दूर होती है, अमीरी पास आती है, गरीबी दूर होती है। तो जो भी हैं आप लोग करीब आए, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, सुलेमान पैगंबर को अल्लाह ने बादशाह बनाया, लेकिन एक बेटा दाऊद का, अली को, अली के बेटों को बादशाह बनाया, 11 बेटों को बनाया। फिर अर्ज कर रहा हूँ यहाँ से, सुलेमान को ऐसा बादशाह बनाया कि पूरी दुनिया मुट्ठी में, एक अंगूठी से हुकूमत कर रहे हैं। सुलेमान की हुकूमत का सूरज कभी डूबा नहीं। हमारे यहाँ इतने बजे सूरज डूब रहा है, वहाँ उतने बजे सुलेमान की हुकूमत में डूबता ही नहीं था। इतनी बड़ी हुकूमत, याद रखिएगा। अब मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन जब इतनी बड़ी हुकूमत होगी तो जहन में ख्याल आएगा कि नहीं मैं दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह। एक दिन ख्याल आ गया, बस अल्लाह ने मलकुल मौत को भेज दिया। कौन? मैं वो हूं जो कहीं इजाजत का मोहताज। अच्छा, आप मलकुल मौत हैं, क्या मैं आसा किनारे रख दूं, थोड़ा सा लेट लूं आराम? खबरदार, आसा जैसे है वैसे ही रहेगा। आप जैसे खड़े हैं, जब दीमक आसा को चाट के आपको गिराएगी तब पता चलेगा कि मौत की हकीकत क्या है। अच्छा, जब मलकुल मौत सुलेमान जैसे बादशाह और पैगंबर की रूह कब्ज करके आएंगे तो मलकुल मौत को गुरूर होगा कि नहीं? खबरदार, मुझसे संभल के बोलना, जैसे यहां के बुजुर्ग, लौटा दूंगा। तो अल्लाह ने हजरत मलकुल मौत को एक दिन जनाब सैयदा के घर पे भेज दिया। टाट का पर्दा पड़ा हुआ, सोचा था यहां भी चले जाएंगे, मगर घर की कनीज फिजा ने कहा खबरदार, यहां ऊंचे लहजे में बात नहीं की जाती। हाय 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 हाय, ये जहरा की चौखट है, सुलेमान का महल नहीं है। वो सुलेमा का महल था, यह है जहरा का मकान। इसके हर फर्द मशीयत की ज़बान रखते हैं। घर में शहजादी के आ जाएं इजाज़त के बगैर, इतनी हिम्मत मलकुल मौत कहाँ रखते हैं। आज खुश हो जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। हाँ, बोल दो शाबाश बेटा। अले मौला, अले मौला।
صلی علی محمد. جیسے آج آپ کے ایک موبائل میں پوری دنیا ہے نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. حضرت سلیمان کی ایک انگوٹھی میں پوری دنیا تھی. ابھی دنیا اتنی ترقی نہیں کر پائی. ایک انگوٹھی دیکھ کے وہ آرڈر کیا کرتے تھے، جس کی روح چاہے قبض ہو جائے. ارے ملک سبا سے تخت بلقیس ایسے پلک جھپکتے اڑا لائیں ایک انگوٹھی سے حکم کر کے. اللہ نے وہ انگوٹھی میرے نبی کے پاس بھیج دی. میرے نبی نے وہ انگوٹھی مولا علی کو دے دی. انگوٹھی دامادی کو دی جاتی ہے. حضرت علی وہی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں. رکوع کا عالم ہے. ہم آپ رکوع میں اور کچھ کریں تو نماز بھی چلی جائے گی، انگوٹھی چھوڑیے آپ. لیکن وہاں فقیر نے کہا پالنے والے تیرے گھر سے تیرا فقیر واپس جا رہا ہے. علی نے اشارہ کیا، وہ آیا انگوٹھی لے کے چلا گیا. علی نے تو خیرات دی تھی، لیکن قرآن نے اسے خیرات نہیں کہا، اسے ٹپس نہیں کہا، اسے بھیک نہیں کہا، اسے صدقہ نہیں کہا. قرآن نے پرٹیکولر ایک ٹرمنالوجی استعمال کی. ہم تو اس کو ولی بناتے ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں سال بھر کی بچی ہوئی انکم کا 2.5%. ہائے 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 2.50 بس، 100% نہیں، 2.5% کل. آئے ہائے مجھے کہنے دیجئے جو پورے سلیمان بادشاہ کی حکومت ہے وہ علی کی زکوٰۃ ہے. اچھا وہ علی کے بغض میں پھر لوگوں نے جو ہے وہ 39 دن تک جو ہے بیوی سے، بچوں سے، بہو سے، بیٹی سے یہ زیور چھین کے انگوٹھیاں بنا کے، اور جتنے بھی گلاٹ اور سونے والے لوگ تھے ان سے بنوا کے پروفیشنل فقیر بنا کے شاعری لکھ کے کمپوزنگ کر کے جب نماز ہوگی تب تم آنا اور اس کے بعد میں کہنا اللہ کے گھر پہ بھیک مانگ رہا ہوں اور میں تھوڑا سا ہلڑ ہنگامہ ڈرامہ اور راما کر کے وہ انگوٹھی پیش کروں گا اور اس کے بعد میں رسول سے کہوں گا آج کوئی آیت آئی، زندگی گزر گئی اس ترس میں، اس امید میں. ایک کسک باقی ہے کہ صاحب ایک آیت ہمارے لیے آ جاتی، قرآن کے کیمرے میں ہم بھی کہیں چمک جاتے، ایک آدھ فوٹو آ جاتی، مگر کہیں نہیں آئی. اور اس کے بعد میں آیت پورا گھر اجاڑ کے لے گئے. صاحب وہ پروفیشنل فقیر آیا، انگوٹھی بھی لے گیا، اور جو روز چپکے سے نماز پڑھ کے جماعت سے چلے جاتے تھے رسول اللہ کے پاس مسافہ آ کر کے یوں گلے سے لگا کے یا رسول اللہ آج کوئی آیت وایت آئی؟ کہ نہیں کوئی آیت تو نہیں آئی. کہ ہو سکتا ہے موسم خراب ہو، کچھ بادل ادل چھائے ہیں، جبریل نہ آ پائے ہوں. اگلے دن پھر اس سے بڑی والی انگوٹھی لے کے آئے اور خون خرابہ، ناک توڑی، ہاتھ توڑا، اپنا ہاتھ توڑ ڈالا انگوٹھی دینے میں. یا رسول اللہ 39 دن ہو گئے لوگ گھیر رہے ہیں، آج تو گھر بک کے آئے، اتنی مہنگی والی ہیرے جواہرات والی انگوٹھی دے دی. کہا وہ انگوٹھی بھی گئی، تمہاری نماز بھی گئی. اس نمبر پہ یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. ہاں اب چل رہا ہوں نہج البلاغہ کی طرف. آئیے، سلیمان اور سلمان میں 2 نقطوں کا فرق ہے. ارے باپ رے باپ. ایک دن سلیمان پیغمبر اپنے محل کی موٹی موٹی دیواروں کے آس پاس سے ہوتے ہوئے مدائن کی وادیوں سے گزر رہے ہیں. مدائن میں ایک طرف سلیمان کے محل کے کھنڈرات موجود ہیں جن کے کچھ آثار آج بھی باقی ہیں. ایک طرف حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی کی وہ جھوپڑی جو آج جنت بنی ہوئی ہے. دونوں نشان موجود ہیں. سلیمان کی بھی نشانی ہے، سلمان کی بھی نشانی ہے. اسی بیچ میں وہ جگہ ہے جسے قرآن وادی نمل کہتے ہیں، چیونٹیوں والی وادی. چینٹیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بہت باریک باریک، لال لال، کالی کالی. اس وادی سے حضرت سلیمان پیغمبر گزر رہے ہیں. جاہو جلال کا عالم یہ ہے کہ لشکر دائیں بائیں، میمنہ میسرہ، علم، طبل، چتر، سب منزلیں گزر رہی ہیں. بڑا سا قافلہ جا رہا ہے.
मगर जैसे ही इस वादी में पहला कदम रखा, यासूबुन नमल यानी चींटी की रानी, चींटियों की रानी ने आवाज दी, ए मेरे कौम और कबीले की चींटियों, जल्दी जल्दी अपनी बिलों में वापस चले जाओ, जमीन के अंदर जाके छुप जाओ, इसलिए कि सुलेमान पैगंबर का बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, वो तुम सबको रौंद देगा। कुरान पढ़ रहा हूं। जैसे ही हजरत सुलेमान पैगंबर ने पहला कदम रखा, चींटियां वापस चली गईं। सुलेमान पैगंबर को इल्म हुआ, चूंकि वो परिंदों की भी जबान जानते थे, अल्लाह ने बादशाह बनाया था तो सब कुछ अता किया था, जो चिड़िया बोलती थी वो भी जानते थे, जो हवाएं बोलती थी वो भी जानते थे, जो परिंदे बोलते थे वो भी जानते थे, लेकिन सलमान फारसी को उनसे ज्यादा इल्म दिया था। हाय 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 हाय। अभी रुकी, अभी आपके सामने धीरे धीरे मैं लेके आना चाह रहा हूँ। अभी तो नहजुल बलागा के पहले सफ़े को पलट रहा हूँ, और याद रखिएगा नहजुल बलागा का वरक़ कागज़ नहीं है। नहजुल बलागा के एक वरक़ का नाम सलमान फ़ारसी है, एक वरक़ का नाम अबूज़र है, एक वरक़ का नाम जुंदब है, एक वरक़ का नाम कंबर है, एक वरक़ का नाम अब्बास है, एक वरक़ का नाम ज़ैनब है, एक वरक़ का नाम हुसैन है। ये सब नहजुल बलागा के मुँह बोलते औराक़ हैं। सुलेमान पैगंबर ने उस चींटी को बुलाया, अपनी हथेली पे उठाया, तूने अपने कबीले की चींटियों को वापस कर दिया, क्या हम उन्हें रौंद देंगे? कहा, पता है तू किस पैगंबर की हथेली पे है? ये कुरान का रिकॉर्ड पेश कर रहा हूं, कुरान ने जो मूवी बनाई थी वो। हाँ पता है, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है। कब मालूम है इस वक्त तुम कह रही हो कि रौंद दूंगा, तुम्हें पता है इस पैगंबर का कदम कहां है, पांव कहां है? कहां जानती हूं, तुम हवा के ऊपर अपना कदम रख के बड़े खुश हो रहे हो कि तुम हवा पे कदम रख के चल सकते हो तो चींटियों को बचा लोगे। ठीक कहा तुमने, मगर सुलेमान पैगंबर तुमको पता है कि मैं एक चींटियों की रानी हूं, यासूबुन नमल हूं, मेरे पांव कहां हैं? अगर आपके पांव हवा पे हैं तो मेरे पांव तो आपके हाथों पे, आप बताइए अफजल कौन है? हाय हाय, मेरा मजमा कहां बैठा है? अगर एक चींटी सुलेमान के हाथों पे बुलंद आ जाए, कुरान फोटो क्लिक करता है, और अगर फख्रे सुलेमान मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों पे गदीर के मैदान में 1.25 लाख के मजमे को बिठा के अली को उठा के अल्लाह का रसूल कहे, अल्लाह मौलाई व अना मौलल मोमिनीन व मन कुंत मौला फहाजा अलीयुन मौला, क्या कुरान नहीं कहेगा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना? या अली, हाँ हाँ हाँ। अब आइए, मैं लेके आ गया नहजुल बलागा का आज एक छोटा सा खुतबा मुझे लाना था। कभी आप सोचिएगा कि मैं 5 मिनट अगर खुतबे पे बात करूंगा तो 45 मिनट तक उसकी तमहीद होती है, इसलिए कि वो खुतबा इतना अजीम होता है। सुलेमान पैगंबर आए और चले गए, चींटियां वापस चली गई। क्यों तुमने कहा कि वापस चले जाओ? या नबी अल्लाह, आप मासूम हैं, मगर आपके सहाबी जो हैं वो तो रौंद डालते, मैंने गलत थोड़ी कहा। आपके पांव हवा पे हैं, आपके सहाबी को तो जमीन भी कबूल करने को तैयार नहीं। अरे कहाँ मेरा मजमा बैठा है? आपके पहलू में बैठ जाने से कोई मोहतरम नहीं होता। हाय 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 हाय, पहलू में बैठ जाने से कोई मासूम नहीं होगा। अरे बैठ जाने से, जबरदस्ती लेट जाने से कोई मोहतरम नहीं होगा। जब भी उठाया जाएगा तो जो वो है वही रहेगा, जो आप हैं आप ही रहेंगे। अरे मेरा समझदार मजमा, मालूम हुआ कभी कभी मोजज़े मासूम के पास भी इसलिए रुक जाते हैं कि दाएं बाएं वाले अपने नाम ना क्रेडिट ले लें। इसीलिए अल्लाह ने मेरे मौला अली के बगल में आदम और नूह को लिटाया है। लोगों को इस बात पे फख्र है कि हमारे 2 नबी के पहलू में सो रहे हैं, अल्लाह को इस बात पे फख्र है कि हमारे 2 अली के पहलू में सो रहे हैं।
आप सुन लीजिए, आज जहां के लेकर ना चाहो। इसलिए मैंने रोका कि आप तो आपके सहाबी जरूर हम चींटियों को रोक देते, इन चींटियों को। अब उसी वादी से एक दिन फख्र सुलेमान गुजरा, खालिक नहजे बलागा गुजरा, सलमान पीछे पीछे। वही चींटी कुरान ने रिकॉर्ड की, उसकी लैंग्वेज, उसके क्वेश्चन को पुटअप किया। वो चींटी जो कल कह रही थी सुलेमान जैसा पैगंबर लश्कर लेके आ रहा है, चींटियों बिलों में वापस जाओ, रौंद दी जाओगी, कुचल दी जाओगी, नस्ल खत्म हो जाएगी। आज वही चींटी सबसे ऊंचाई पे खड़े होके यासूबुन नमल कह रही है, ए मेरे कबीले की चींटियों, हर तरह की चींटियों, जल्दी से बिलों से निकल के आओ, कहीं इस इबादत से महरूम न रह जाओ, अपना घर छोड़ के आओ, बच्चों को अगर फीड करा रही हो तो वापस छोड़ के आ जाओ, घरों को छोड़ के आ जाओ, सड़कों को छोड़ के आ जाओ, इलाकों को छोड़ के आ जाओ, सारी चींटियों जल्दी जल्दी वापस आओ, इसलिए कि आज यासूबुन नमल का हुक्म है, तुम्हें आना चाहिए, चूंकि यासूबुद्दीन गुजर रहा है। तब सुलेमान ने हाथ पे उठा के चींटी से पूछा था, बता तूने क्यों मना किया, सुलेमान पैगंबर के चेहरे की जियारत से क्यों तुमने रोका। आज सलमान फारसी ने, वो सलमान फारसी जो चींटियों की जबान जानता था, जो परिंदों की जबान जानता था, अरे मैं क्या अर्ज करूं सलमान का हाल आपसे अर्ज करूं कि एक दिन सलमान मस्जिद नबवी के बाहर खड़े हुए थे, असहाबे सुफ़ा जो रसूल का छोड़ा हुआ निवाला खा के, रसूल का छोड़ा हुआ जो झूठा बर्तन था उसको चाट के अपने हाफजे का इलाज करके, जो हजारों हजारों हदीसों को रटने का चैलेंज किया करते थे, वो एक दिन सुलेमान से पूछ रहे हैं कि सुलेमान कहां जाते हो, अली के पीछे पीछे, शाम को हमारे पास आओ, दरबार में लेके चलेंगे, गवर्नर बना दिए जाओगे। कहा रहने दो, तुम्हें तुम्हारी हुकूमत मुबारक हम ठोकर मारते हैं, हम लानत भेजते हैं, अगर अली की गुलामी कर लो तो आसमान तुम्हारे कब्जे में होगा, जमीन तुम्हारे कब्जे में होगी, समंदर तुम्हारे कब्जे में होगा, हवाएं तुम्हारे कब्जे में होंगी। इतने में मौलाए कायनात गुजरे, असहाबे सुफ़ा से पूछा कैसी गुजर रही है। असहाबे सुफ़ा ने कहा, या अली क्या बताएं, इज़ा वजदना शकरना व इज़ा फ़क़दना सबरना, अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हम शुक्र कर लेते हैं, नहीं मिलता तो सब्र कर लेते हैं। इतने में असहाबे सुफ़ा ने कहा, या अली आप पे हमारा सलाम, आप बताइए कैसी गुजर रही है। अली ने कहा, इज़ा 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 फ़क़दना शकरना व इज़ा वजदना नफ़क़ना, जब हमें कुछ नहीं मिलता तब हम शुक्र करते हैं, और मिलता है तो दुनिया में खैरात बांट देते हैं। मौला ने अगला जुमला कहा, अगर हर में सलमान जैसे मांगने वाले मिल जाएं, सलमान फारसी जैसे मांगने वाले मिल जाएं, तो हम सूरज चांद सितारे तोड़ के इसकी झोली में डाल दें। इतने में मौला चले गए, सलमान को देख के वो लोग मजाक उड़ाने लगे, कैसी बातें हैं, कहाँ का चांद, कहाँ का सूरज, कहाँ के सितारे, कहाँ का दरिया, कहाँ के पहाड़, कहाँ की हवाएं, कहाँ की मौजें, कहाँ का समंदर, कहाँ की मछलियाँ। सलमान ने इतने में इशारा किया, घटा छाई, आसमान के परिंदे आए, सलमान का तवाफ़ करने लगे, समंदर से मौजें उठी, मछलियाँ आईं, सलमान का तवाफ़ करने लगीं। मछलियाँ और परिंदे कह रहे थे, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान। सलमान कह रहे थे, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, लब्बैक या अली, या अली। देख रहे हैं, दूर से ऐसा लग रहा है कि कहीं से सलमान का कोई गुलाम आवाज लगा रहा हो, सहरा के उस पार से। सलमान ने अब के पूछा, चींटियों ये बताओ, तब सुलेमान पैगंबर गुजर रहे थे, क्यों तुमने कहा वापस चली जाओ, आज अली गुजर रहे क्यों कहा चले आओ ज़ियारत करो। कहा क्या बताएं,
سلیمان پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں بڑے بادشاہ ہیں، لیکن ان کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، ان کی آنکھیں عین اللہ نہیں ہیں، ان کی ناک انف اللہ نہیں ہے، ان کے کان اذن اللہ نہیں ہیں، ان کی زبان لسان اللہ نہیں ہے، ارے وہ نفس اللہ نہیں ہے۔ لیکن آج تو کیا بتائیں، ہمیں رسول کی حدیث نے بتایا ہے، چینٹیوں نے کہا، رسول نے نہیں کہا تھا کہ سلیمان پیغمبر کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مگر رسول نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ایک چینٹی بھی علی کے چہرے کی عبادت سے محروم نہ رہ جائے۔ اب مجھے 5 منٹ میں وہ خطبہ بیان کرنا ہے جس کے لیے لے آیا، اور پھر 5-7 منٹ مسائل ٹائم کے اندر۔ برکت بھائی آپ جیسے صاحبان نظر موجود ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں کو ضائع نہیں کر رہا ہوں۔ کہاں سے میں ایک خطبے کی کڑی لے کے آیا؟ ایک جنگ ہے مولا کائنات کی، جنگ نہروان۔ 80 جنگیں وہ ہیں جو علی نے لڑی پہلے ہیں، بکس میں بعد میں آئیں، ورڈز میں بعد میں آئیں، عمل پہلے، لکھاوٹ بعد میں۔ جنگ نہروان وہ ہے جو علی نے ڈکٹیٹ پہلے کی ہے، لڑی بعد میں ہے۔ دنیا کی ہر جنگ میں علی نے جب مرحب کو مار لیا، تب مورخ نے لکھا کہ مرحب کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے، انتر کی شریر اور آتما میں انتر ڈال دیے۔ رسول نے کہا کل علم دوں گا تو کل علم دیا، ٹھیک ہے، لیکن جنگ نہروان وہ ہے جس میں مولا کائنات نے اسٹیٹمنٹ پہلے دیا ہے، جنگ بعد میں لڑی ہے۔ کسی نے کہا مولا ادھر کا لشکر بہت زیادہ ہے، کہا رہنے دو، 8 سے زیادہ زندہ، 10 سے زیادہ زندہ نہیں بچیں گے۔ نہج البلاغہ میں 10 لفظ ہے، حالانکہ 8 سے زیادہ بچے نہیں تھے، یہ ہسٹری ہے، مگر جو مولا کے ورڈ ہیں نہج البلاغہ میں 10 سے زیادہ زندہ بچیں گے نہیں۔ مولا ہماری طرف تو کوئی بچا ہی نہیں ہے، سب مارے جا چکے ہیں، ہم کیسے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں گے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم میں سے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے، 10 سے زیادہ مارے نہیں، حالانکہ 8 ہی مارے گئے تھے، یہ ہسٹری ہے، مگر جو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے 2 کا مارجن رکھ کے دنیا کے سامنے بتایا۔ دیکھیے علی جیسا کریکٹر بھی منوان جو باتیں کرتا ہے، ہم میں 10 سے زیادہ مارے نہیں جائیں گے، 10 سے زیادہ مارے نہیں گئے، ان میں 10 سے زیادہ زندہ نہیں بچیں گے، 10 سے زیادہ زندہ نہیں بچیں گے۔ یا علی ادھر 5000 کا لشکر فلاں فلائی اوور کے نیچے، برج کے نیچے ہے، رہنے دو، اس کے سردار کا ایک ہاتھ میرا فلاں ساتھی کاٹے گا، ایک ہاتھ میں کاٹوں گا۔ میرے مولا فلاں دیوار کے پیچھے اتنا لشکر آ چکا ہے، بالکل کوئی نہیں آ سکتا، علی سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ جو نہروان ہے، نہر کے اوپر جو پل بنا ہے، اس کے اندر وہ جو کوفے سے باہر نکل کے وہاں یہ جنگ ہونی ہے، اور یہ جنگ کی شان دیکھیے، بس ایک باپ بیٹے کے اوپر جنگ ہونی ہے۔ علی کا اطمینان دیکھیے، قسم خدا کی، ایک عباس ہیں، ایک علی ہیں۔ عباس کو پروٹیکشن پہ رکھا ہوا ہے، علی میدان میں ہے، یہاں پہ 2 ہی جوان، خدائے سخن میرا نیز کہتے ہیں، 2 ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ عباس کی عمر اس وقت کل 13 سال کی ہے۔ اس کے بعد لشکر کہتا ہے مولا وہ 5000 کا لشکر تو وہاں اتر چکا ہے۔ کہا تم جھوٹے ہو۔ علی ایک دم اطمینان سے وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کی تیاری ہیں، تہجد میں اضافہ ہے، اطمینان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا علی گھبرا نہیں رہے ہیں آپ؟ ادھر لشکر بڑھا جا رہا ہے، 5000 پل کے اس طرف ہے، 5000 پل کے اس طرف ہے۔ کہا ایک بھی آ جائے تو بتانا، وہ جو وہاں وہیں رہے گا، جو یہاں یہی رہے گا۔ کہا علی کیسے آپ کہہ رہے ہیں، لشکر وہاں تک آ چکا ہے، 5000 اس پار ہے، 5000 اس پار ہے۔ کہا میں نے پل کے اوپر عباس کو بٹھا رکھا ہے۔ ہائے میرا مجنون، علمدار میں بیٹھے ہیں آپ، مجھے 8 محرم تک تو چلنا ہے۔ پل کے اوپر اپنے لال، اپنے بیٹے عباس، ام البنین کے لال عباس کو بٹھا رکھا ہے۔ کہا عباس سے کیا بات ہوئی؟ کہا عباس سے میں نے کہا عباس اس فلائی اوور کے نہ تو ادھر سے ادھر کوئی جا پائے، نہ تو ادھر سے ادھر کوئی آ پائے، جنگ آج ہونی ہے، تم یہیں پہ بیٹھ کے کنٹرول کرو مین پوائنٹ پہ، آج تمہاری ڈیوٹی صرف اتنی ہے۔ عباس سے جس وقت کہا ہے علی نے، اے میرے لال علی، ادھر سے ادھر ایک سپاہی نہیں جانا چاہیے، میرا دشمن ادھر سے ادھر نہیں آنا چاہیے۔ عباس نے جواب میں معلوم کیا کہا تھا؟ اے میرے بابا علی، اگر ادھر کا ایک بھی سپاہی ادھر چلا جائے، ادھر کا ایک بھی سپاہی ادھر نہیں، کسی پرندے کا مقدر بھی عباس کی تلوار سے بچ کے چلا جائے تو میرا نام عباس نہیں ہے۔ آج علی کا اطمینان دیکھنے والا ہے۔ وہ جو غدیر والا کرتا تھا، سب سے بوسیدہ کرتا،
یعنی 25 سال پہلے والا وہ علی پہنے ہوئے ہیں، اور زرہ تو کبھی پہنتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو بھاگنے یا بھگانے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ علی ایک پرانی والی تلوار لیے ہوئے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ دھیرے دھیرے، آج وہ جو دلدل تھا وہ بھی نہیں ہے، ایک بہت کمزور سا گھوڑا ہے اس کے اوپر، اور ایک پرانی سی تلوار ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس میں معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے ایک نجومی آ کے، یا علی سمجھ لیجئے اس وقت جو اسٹارز ہیں وہ آپ کے فیور میں نہیں ہیں، آپ جس وقت چلیں گے وہاں یوں ہو جائے گا اور وہاں ایسے ہو جائے گا، وہ ستارہ ادھر ہو جائے گا۔ کہا ایک تمہارا استاد خیبر کے میدان میں آیا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسٹار کہہ رہے ہیں کہ آج پتھر نہیں ہلے گا، اور میں نے تبھی پتھر پہ علم گاڑا تھا۔ دیکھو دنیا وہ ہے جو ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہیں، ستارہ وہ ہے جو علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ جنگ نہروان، جنگ نہروان، یا علی آج ستارے آپ کے فیور میں نہیں ہے، وہ یوں ہے یہاں یہاں وہاں وہاں وہاں، ایسے ایسے یوں ہو جائے گا۔ کہا مجھ کو تو ستاروں کے بارے میں بتانے آیا ہے، چل بتا۔ یہ جو میرا پرانا گھوڑا چل رہا ہے، اس کا ایک دائیں ٹاپ ایک بائیں ٹاپ تو بتا سکتا ہے؟ اس کے دائیں قدم کے نیچے کتنی چیٹیاں ہیں، بائیں قدم کے نیچے کتنی چیٹیاں ہیں، ان میں کتنی چیٹیاں کالی ہیں، کتنی چیٹیاں لال ہیں، کتنی چیٹیاں مادہ ہیں، کتنی چیٹیاں نر ہیں، کتنی چیٹیاں چلنے والی ہیں، کتنی چیٹیاں اڑنے والی ہیں، کتنی چیزیاں خدمت کرنے والی ہیں، کتنی چیٹیاں پالنے والی ہیں، کتنی چیٹیاں جھولا جھلانے والی ہیں، کتنی چیٹیاں ماں بننے والی ہیں، کتنی چیٹیاں زہر بنانے والی ہیں، کتنی چیٹیاں شہد بنانے والی ہیں، کتنی چیٹیاں درخت کو گلزار بنانے والی ہیں، کتنی چیٹیاں درخت کو خشک کرنے والی ہیں، کتنی چیٹیاں سونگ کے دشمن کا پتہ لگانے والی ہیں، کتنی چیٹیاں دشمن پہ اپنی رال سے حملہ کرنے والی ہیں، کتنی چیٹیاں شہروں کو بیابان بنانے والی ہیں، کتنی چیٹیاں بیابانوں کو پرندوں سے نجات دلانے والی ہیں۔ ان چیٹیوں کی قد کا پتہ ہے، سائز کا پتہ ہے، ان کی آنکھیں کتنی دور تک دیکھ سکتی ہیں بتا سکتے ہو؟ ان کی ناک کا جو اینٹینا ہے وہ 80 ڈائی گرام کا ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، تم بتا سکتے ہو؟ ان کے ماتھے پہ جو چمک ہے وہ کتنی دور تک جاتی ہے بتا سکتے ہو؟ ان کی ناک میں جو سونکھنے کی طاقت ہے وہ کتنی دیر کے دشمن کو کتنی دور سے پہچانتی ہیں تم بتا سکتے ہو؟ یہ جو 2 ٹیچیاں ساتھ میں چلتی ہیں یہ 20 گنا وزن اٹھا سکتی ہیں بتا سکتے ہو؟ یہ کس لیے اپنی گرمی کے غذا سردی میں جمع کرتی ہیں بتا سکتے ہو؟ سردیوں میں گرمی کے غذا کیسے جمع کرتی ہیں بتا سکتے ہو؟ انہیں فلٹر کرنے کے لیے چاندنی رات میں اپنی غذاؤں کو کیسے باہر کر کے کالے دانوں کو سفید میں بدلتی ہیں بتا سکتے ہو؟ ان میں کون سی چیٹیاں ہیں جو دانوں کو اگانے میں مدد کرتی ہیں؟ کون سی چیٹیاں ہیں جو شہد کو بنانے میں مدد کرتی ہیں؟ ان چیٹیوں کی قسموں سے واقف ہو، ان چیٹیوں کی نسلوں سے واقف ہوں۔ اے مولا یہ نہروان کا میدان جنگ ہے یا مسجد کوفہ کا منبر ابیض ہے؟ تلوار چل رہی ہے یا خطبہ چل رہا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو چیٹیوں پہ میرے مولا کائنات نے خطبہ دیا ہے، اور اسی لیے نہج البلاغہ میں چیٹی کے اوپر یہ خطبہ موجود ہے، اور یہ اتنا تحقیقی خطبہ ہے کہ جاپان کے ایک ڈاکٹر نے چیٹیوں کے اوپر پی ایچ ڈی کی دیونٹ نام کی کتاب لکھی۔ جب اس نے سینکڑوں پیجز لکھ دیے تو ایک پیج نہج البلاغہ کا ملا۔ اس نے دینے والے سے کہا کاش یہ نہج البلاغہ کا ایک پیج مجھے مل جاتا تو 10 سال تک میں لائبریریوں میں ٹھوکریں نہ کھاتا۔ ابھی میں ابتدا کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں مولا کے بڑے بڑے خطبوں سے پہلے ٹڈی والا خطبہ کل تھوڑا سا پڑھا، آج چیٹی والا خطبہ پڑھا۔ مولا کائنات چیٹیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور سرکار چونکہ حیدرآباد پورا بیٹھا ہوا ہے، انیس اور دبیر دفن لکھنؤ میں ہیں، زندہ حیدرآباد دکن میں ہیں، اس لیے میں عرض کروں دنیا کی اردو پوئٹری میں کبھی بھی اتنی بڑی شاعری جو انیس اور دبیر نے کی کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ علی کی یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہی نہج البلاغہ کے ڈکشن کو یوز کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ چینٹی کے اوپر اتنی بڑی شاعری کسی نے کی نہیں کی، مگر میر انیس کہتے ہیں چینٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانا کش فقیروں کے رازق تیرے نثار۔ ہائے 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 ہائے۔ چینٹی پہ پوئٹری کرنے والا بھی اگر کوئی ہوتا ہے تو حسین کی یونیورسٹی کا اسکالر خدا سخن میر انیس ہوتے ہیں۔
اب آپ نے دیکھا کہ یہ پرندوں پہ بات کرنے والے، یہ چیٹیوں پہ بات کرنے والے، یہ ٹڈیوں پہ بات کرنے والے، یہ پرندوں سے بات کرنے والے، یہ علی کے ابو ذر اور سلمان ہوتے ہیں، یہ حسین کا حبیب ابن مظاہر ہوتا ہے۔ 4 محرم خیمے ہٹائے گئے، کربلا میں لشکر پہ لشکر آنے لگے، 10,000 کا لشکر ادھر آیا، 10,000 کا لشکر ادھر آیا، 5,000 کا لشکر ادھر آیا، کبھی نیزوں والے آئے۔ 4 محرم کو ہی حرملہ ملعون کا لشکر آیا 5,000 تیر اندازوں کے ساتھ۔ جب سب لشکر آنے لگے تو اب جو خیمے ہٹے ہوئے ہیں جہاں جناب زینب کا ہے، وہاں امام حسین کا وہ جو بیچ میں بنو ہاشم کے جو آج مخیم جہاں آج ہے، وہاں جناب زینب بیٹھی ہوئی امام حسین سے کہتی ہیں، اے میرے ماجائے حسین، اے زہرا کے لال، دشمن کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، تمہارے بھی تو کچھ دوست ہیں، تم کچھ خط لکھو۔ امام حسین نے کئی خط اس دن لکھے۔ ایک خط لکھا مسیب کو، جو اتنی دیر میں پہنچا کہ مسیب کو آنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ وہ جب وہاں سے آتے تھے تو کربلا کی طرف کسی بھی آنے والے سے مسافر سے پوچھتے تھے کہ حسین کس حال میں ہیں، تو وہ کہتا تھا جب میں چلا تھا تو حسین عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، دوڑتے ہوئے، زخمی، ہاتھ پاؤں خون سے ڈوبے ہوئے، پھر بڑھ کے ہائے میرے مولا لبیک یا حسین کہہ کے مسیب پھر آگے بڑھتے ہیں، اب میرا مولا کس حال میں ہے، کوئی مسافر کربلا کی طرف سے آ رہا ہے، جب میں چلا ہوں تو علی اکبر کے کلیجے سے حسین برچی کا پھل کھینچ رہے تھے۔ مسیب پھر دوڑتے ہوئے، زخمی حالت میں، گرتے پڑتے ہوئے دوڑ رہے ہیں ارباب اعضا، لیکن شام غریباں کے بعد مسیب پہنچے ہیں کربلا، اب کس حال میں ہے، کہا علی اصغر کی تربت بنا رہے تھے۔ مسیب بعد میں مختار کے ساتھ جو پورا وہ بعد میں جو قصاص کا اور انتقام کا مرحلہ ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہاں ایک خط اور جناب زینب کہتی ہیں، زینب یاد دلاتی ہیں، بھیا وہ تم سے اتنی محبت کرنے والا حبیب ابن مظاہر جب تم مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو تمہارے قدموں کی خاک کو وہ اپنے سر پہ، اپنے ماتھے پہ، اپنی آنکھوں پہ لگاتا تھا۔ میرے نانا محمد مصطفیٰ کو حبیب کی یادہ اتنی پسند تھی کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ تمہارے قدموں سے، حسین کے قدموں کی خاک کو حبیب اپنے رخساروں پہ مل رہا ہے تو محمد مصطفیٰ اٹھ کے اس کو جو ہے وہ سینے سے لگاتے تھے، حبیب تم میرے حسین سے پیار کرتے ہو، بھلا میں تم سے کیوں نہ پیار کروں۔ معلوم ہے ایک بار وہ چھت سے گر گیا تھا، مر گیا تھا، اسے تم نے یہ کہہ کے زندگی، بھائی عمران نظیری آپ کا مرثیہ، یہ کہہ کے تم نے زندگی لوٹائی تھی کہ اتنی پیاری زندگی مجھے آج نہیں چاہیے، کربلا کے لیے چاہیے۔ تم حبیب ابن مظاہر کو ایک خط لکھو۔ ارباب اعضا، خط کی سند کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام حسین کو چوکھٹ پہ، امام حسین کی تربت پہ نہ تو حبیب کی لحد سے ہوئے بغیر آپ جا سکتے ہیں، نہ حبیب کی لحد کو چومے بغیر آپ آ سکتے ہیں۔ دوستی سے کہتے ہیں ارباب اعضا، حبیب جب تک ضمانت نہ دیں تب تک زیارت قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی حبیب کی تربت پہ یہ خط لکھا ہوا ہے۔ حسین نے جو پہلا خطابیہ لفظ لکھا، جو ایڈریس کرنے کا طریقہ تھا، وہی قیامت کا تھا، مر جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ حسین جیسے امام نے لکھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی، یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ایک رجل فقی کے لیے ہے۔ صرف 3 جملے ہیں صرف جو جناب زینب نے لکھائے ہیں۔ 4 محرم کو یہ خط لکھایا تھا اور فوراً بھیجا تھا اسے کوفے بھیجو۔ پہلا جملہ، اے حبیب تو غیرت داروں میں سب سے زیادہ غیرت دار ہے۔ جملے میں کتنا درد ہے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ، اے حبیب آگاہ ہو جاؤ کہ زہرا کا لال نرغے آدھا میں گھر چکا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ دوسرا سینٹنس، تیسرا سینٹنس قیامت کا، حبیب میری نصرت کو آؤ۔ اگلا جملہ اس کے ساتھ، میں نے اس لیے تمہیں نصرت کو بلایا ہے کہ میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں۔
قربان ہو جائیں ہماری مائیں جناب زینب کی غربت پہ. ماؤ اب ایک قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. 4 جملے حسین کے ہیں اس خط میں، 5واں جملہ زینب کا ہے. جب 4 جملے ہو گئے تو جناب زینب نے کہا بھیا خط مکمل کر لیا. کہا اس غربت میں اس سے زیادہ کیا لکھوں، اور حبیب میری ایک ایک عبارت میرے ایک ایک اشارے سے واقف ہے. جناب زینب نے کہا مگر میرے ماں جائے ایک جملہ زینب کی طرف سے اور بڑھا دو، ایک جملہ اور لکھ دو. کہا بتاؤ کیا؟ جناب زینب نے کہا امام حسین نے دوات میں قلم ڈبویا، روشنائی بھگائی، اور اس کے بعد میں اگلا جملہ قیامت کا جناب زینب نے لکھوایا. حسین حبیب کو آخری جملہ لکھ دو، اگر آنا ہے تو آنے میں بہت جلدی کرنا. ہاں یار باب آزاد، بس بہت جلدی کرنا. یہ 5 جملے حضرت حبیب کی قبر پہ بھی لکھے ہوئے ہیں ارباب آزاد. زینب کا جملہ ہے آنے میں، میرے بھائی حبیب آنے میں بہت جلدی کرنا. ارباب آزاد قاصد گیا. جس وقت قاصد گیا ہے تو حضرت حبیب کھانا تناول فرما رہے تھے، سفرہ بچھا ہوا تھا. مگر جیسے ہی قاصد دروازے پہ گیا لقمہ گلوگیر ہو گیا، یعنی کھانا حلق میں پھنس گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے بھوکے اور پیاسے نے یاد کیا تھا. ہچکی آئی، فوراً آواز دی من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آواز آئی انا برید الحسین. میں حسین مظلوم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں. حبیب دوڑ کے گئے، دروازہ کھولا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے چوما، سر پہ رکھا، اور اس کے بعد میں اس کو پڑھا. اور پڑھنے کے بعد میں رونے لگے، داڑھی پہ آنسوؤں کے قطرے. ایک بار زوجہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا اگر محمد کے فرزند کا، محمد کے لال کا خطا ہے تو خوش ہونا چاہیے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فوراً کہا زہرا کا لال دشمنوں میں گر گیا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. زینب نے یہ بھی لکھایا ہے اگر آنا ہے تو جلدی کرنا. ارباب غزہ دیکھیے مائیں اور بہنوں کی کتنی قربانی. میری مائیں اور بہنیں پس پردہ اس مجلس کو سن رہی ہیں، شامل ہو رہے ہیں، ان کی شرکت کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ایک بار حبیب نے امتحان لینے کے لیے زوجہ سے کہا، جب زوجہ نے پوچھا تم نے کیا سوچا ہے، کیا فیصلہ کیا؟ کہا سوچ رہا ہوں کل اپنے دوستوں سے مشورہ کروں. کہا ارے زینب نے جب لکھوایا ہے کہ آنے میں جلدی کروں، زینب کے بعد دوستوں سے مشورہ؟ یہ میری چادر سنبھالو اور اپنی تلوار مجھے دو، میں جاؤں گی حسین کی نصرت کو. زوجہ نے کہا تم مجھے وہ حبیب نہیں لگتے جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، تم تو حسین کے نام پہ سوتے ہوئے اٹھ کے چلنے والے تھے. کہا بس میں امتحان میں تمہیں شریک کرنا چاہ رہا تھا، میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا، بس تم مجھے اجازت دو میں چلا. ارباب عذاب فوراً بیٹا باہر گیا ہوا تھا، غلام کو ایک گھوڑا دیا کہ جاؤ فصیل کوفہ کے باہر تم گھوڑا تیار کرو، میں آ رہا ہوں. ہائے غلام بھی کتنا چاہنے والا تھا. جب حبیب کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی نا تو جیسے ہی حبیب وہاں پہنچنے والے تھے تو حبیب ابن مظاہر کا غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا اے میرے وفادار رہوار، اگر میرے آقا میرے مولا کے آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہوئی تو میں تجھے لے کے چلوں گا. حبیب جب گئے یہ جملہ سنا، امامہ سر سے پھینک دیا، ہائے میرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ غلاموں کو ترس آ رہا ہے. اے میرے غلام یہ سونے کی اشرفیاں لے، میں نے تجھے آزاد کیا، تو اپنے گھر جا، میں اپنے مولا کی نصرت کو جا رہا ہوں. لیکن ارباب عزا غلام نے کہا آقا اب میں آزادی نہیں چاہتا، میں بھی آپ کے آقا و مولا زہرا کے لال پہ اپنی جان قربان کروں گا، مجھے لے کے چلیے. حبیب دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے، 7 محرم کو پہنچے ہیں. کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا، زینب نے فوراً فضہ کو در خیمہ پہ بھیجا. ارے دشمنوں کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی، ذرا دیکھو میرے بھیا کا کوئی چاہنے والا آیا. فضہ دوڑ کے گئیں، اے شہزادی زینب، ارے مظاہر کا بیٹا حبیب آ گیا. زینب در خیمہ پہ فضہ کو بھیج کے کہتی ہیں جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو زہرا کی بیٹی نے تمہیں بلایا ہے، در خیمہ پہ پسے پردہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے. حبیب دوڑ کے
کے آئے، ہائے انقلاب زمانہ، زہرا کی بیٹی میرے جیسے غلام کو سلام کہلائے۔ ارباب اعضا، بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، 10 محرم آ گئی، ظہر کا وقت، ابھی آپ نے مجلس، سعید اور زہیر تیر پہ تیر کھا رہے ہیں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے، ہم سب مسلی ہو سکتے ہیں، اقیم الصلاۃ میں اگر کسی کو حق ہے تو سعید و زہیر اپنے سینے پہ تیر لے رہے ہیں۔ جب دونوں تیر کھا کے چھلنی ہو گئے، گر گئے نا، تو پھر حبیب دونوں کو لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد میں حسین نے اپنے زانوؤں پہ رکھا ہے، دونوں نے حسین کا چہرہ دیکھ کے کہا مولا آپ کی نماز ہو گئی، اجازت ہو کہ روح قفس عنصری سے پرواز کرے، کیا اختیار ہے موت پہ۔ اور اس کے بعد میں حبیب گئے، حملوں پہ حملہ کیا، بوڑھا حبیب 3 کپڑے نکالے، ایک سے 86 برس کے بوڑھے نے اپنی بھوؤں کو کہ جن کی پپوٹے نیچے کو آ رہے تھے وہ اپنے ماتھے پہ بدھوایا، ایک سے اپنی کمر پہ پٹکا بدھوایا، اتنے بوڑھے تھے کہ ایک کپڑے سے گھوڑے کی ٹاپوں میں، گھوڑے کے رہوار میں اپنے پیروں کو بدھوایا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاؤں چھوٹ جائیں۔ ارباب اعضا، اس طریقے سے حبیب نے حملہ کیا، پشتوں کے پشتے لگا دیے، مگر تھوڑی دیر کے بعد جو گرے تو حسین سے پہلے مسلم ابن اوسجا حبیب کے لاشے پہ پہنچے۔ جب حبیب کے لاشے پہ پہنچے تو آخری جملہ حبیب نے کہا، اے مسلم ایک وصیت ہے، میرے آقا اور مولا حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ کہا یہ وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارباب اعضا، حبیب کا لاشا خیمہ گنج شہیدہ میں آیا، زینب نے ماتم کیا، لیکن جیسے ہی یہ اجڑا ہوا قافلہ نیزے پہ حسین کا سال دارالامارہ کے پاس سے کوفے میں گزرنے لگا، مولا سجاد ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگار ابھی بڑھ رہے تھے کہ ایک نوجوان بیٹا جو اس وقت حبیب کا گھر میں نہیں تھا میرے مولا کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے، اے مولا آپ کو حسین کا پرسا، اب میں آپ کی حمایت میں جنگ کروں گا۔ تو کون ہے؟ میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا، میں آپ پہ قربان، میرا بابا آپ پہ قربان، میری ماں آپ کی بہن پہ قربان۔ زینب نے جملہ سنا تڑپ گئی، اے حبیب کے بیٹے تیری ماں کہاں ہے؟ ایک چھت سے آواز آئی، میں آنکھوں پہ پردہ رکھے ہوئے آپ کا ماتم کر رہی ہوں۔ زینب نے بلایا، تجھے حبیب کا پرسا۔ میں کہوں گا زینب اتنا خیال رکھا کہ حبیب کا پرسا حبیب کی زوجہ کو پہلے دیا، مگر آپ کو پرسے میں کیا ملا؟ ام رباب کو پرسے میں کیا ملا؟ ام لیلہ کو پرسے میں کیا ملا؟ ارے رقیہ کو پرسے میں کیا ملا؟ سکینہ کو پرسے میں تماچے ملے، کسی نے تازیہ نہ مارا، کسی نے درہ مارا، کسی نے چادر چھینی۔